اگر آپ سستی یا کام کو آگے ٹالنے کی عادت یعنی پروکریسٹینیشن سے پریشان ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت آپ کا یہ مسئلہ جڑ سے ختم کر سکتی ہے۔ جب میں نے اس آیت کو سمجھا تو جو کام میں 3 دن میں کرتا تھا وہ چند گھنٹوں میں ہونے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس مزاحمت کا علاج بتایا ہے جو ہمیں کوئی اچھا کام شروع کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی اچھا کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جیسے ورزش کرنا، نیا کاروبار شروع کرنا، پڑھائی کرنا یا نوکری بدلنا، تو خواہش دراصل اللہ تعالیٰ کے آپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ترقی چاہتا ہے اور اس نے یہ دین دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے تو کام کرتے وقت اندر سے رکاوٹ یا سستی کیوں آتی ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو الوسواس الخناس کہا ہے۔ خناس کا مطلب ہے وہ سوچیں جو آپ کو ایسا لگتی ہے جیسے آپ کی اپنی ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے خطوات شیطان یعنی شیطان کے قدموں پر چلاتا ہے۔ جیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے، فوراً دماغ میں خیال آتا ہے یار ابھی تھک گیا ہو، کل کر لوں گا۔ یہ وسوسہ آپ کو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا حل ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس حالت سے پناہ مانگی ہے، یعنی عاجزی اور سستی سے۔ سستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیں، جیسے آپ کا جسم کام کر سکتا ہے۔ حل یہ ہے کہ جیسے آپ کے دل میں کوئی اچھا خیر آئے، دماغوں کی سوچوں کو نظر انداز کرے، توکل موڈ آن کرے اور بغیر زیادہ سوچے کام شروع کر دیں۔ نتیجے کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور آپ کے کام وہ سنبھال لے گا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے وسوسوں کو رد کر کے آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے امید سے بڑھ کر کامیابی۔ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوگا جو آپ ٹال رہے ہیں، اسے ابھی بغیر سوچے شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔